قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ دو اہم صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، تلاوت کی گئیں، اور باذن اللہ آج انہی دونوں صورتوں کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم سکھلائے جو نفع بخش ہو. اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھلائے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے علم میں، تقوی میں، زہد اور ورع میں اضافہ فرمائے. ظاہر ہے قرآن سے جڑنا، قرآن سے متعلق ہونا، قرآنی آیات کو پڑھنا، یہ ایمان والوں ہی کا شیوا ہے، اور ایمان والے ہی قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے تعلق جوڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کا طریقہ ہے. اور جو آدمی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، ریفلیکشن کرتا ہے، وہ ایسی عمر کو نہیں پہنچتا ہے جس میں ہوش و حواس قائم کرنا بند ہو جائے، عقل ساتھ چھوڑ دے. جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہے، انسان جسمانی اعتبار سے بوڑھا اور کمزور تو ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے میں، ریفلیکشن کرنے میں جو دماغ کا استعمال کیا ہے، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دماغ اس کا اور دل اس کا کیا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس میں غور و تدبر کرنے کی کیا ہے، کوشش کریں. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز. انسان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے مگر یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کو حفظ کرنے والا، اسے یاد کرنے والا اور اس میں غور و فکر کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو اس کے الفاظ اور حروف ہوتے ہیں وہ کسی عام انسان کے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے. چونکہ ہم اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کے حروف ہیں، جو قرآن کے الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں. وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کو کوئی کتابی شکل دے دے، آپ تقریر کر رہے ہیں تو کوئی اس کی کتابی شکل دے دے. تو قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جسے کیا ہے، کتابی شکل دی گئی. اسی لیے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. کیوں نہیں مخلوق ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرب قیامت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے یہ کہ قرآن کے حروف کیا ہے، اٹھا لیے جائیں گے. قرآنی آیات کیا ہے، اٹھا لی جائیں گی، جیسا کہ علماء نے اسے بیان کیا ہے. اور اسی بات کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تین بادشاہوں کے ذریعے سے کیا ہے، مارے کھائی، کیونکہ بادشاہوں کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت، اور اللہ کی صفت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو کسی وقت میں نہیں تھی یا کسی وقت میں نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اس عقیدے کی جن کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے. کب خالق ہوا؟ جب لوگوں کو پیدا کیا تو اس کے اندر کیا ہے، یہ صلاحیت پیدا ہوئی. اسی لیے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے اپنی العقیدہ الطحاویہ کے اندر بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تب اس کا نام خالق نہیں ہوا، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہمیشہ سے اللہ خالق ہے. جب اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا تب بھی کیا ہے، وہ خالق، اور ہمیشہ کیا وہ خالق رہے گا. لیکن دوسروں کا معاملہ کیا ہے کہ آپ جب کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہوگی. جیسے آپ پہلے سے ڈرائیور نہیں ہیں،
پہلے سے آپ کیا ہے؟ جب آپ سیکھ لیے، چلانا آ گیا، تو آپ ڈرائیور کہے جانے لگے. پہلے سے یہ چیز نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تب وہ خالق ہوا، یا پیدا کرنے سے پہلے ہی کیا ہے؟ خالق تھا. تو یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ ذرا آؤ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، ذرا آؤ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ سے بات؟ کہا قرآن لے کر آؤ، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات کرنا ہے. المہم یہ جو 2 صورتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پڑھی گئی ہیں. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ اس سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہیں. 114 صورتیں ہیں. اور قرآن میں صورتیں 2 طرح کی، ایک مکی اور دوسری مدنی. مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ میں لکھی گئی، جو مکہ میں نازل ہوئی. صحیح تعریف اور ڈیفینیشن ابھی نہیں آئی ہے. ما نزل قبل الہجرہ فهو مکی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. وما نزل بعد الہجرہ فهو مدنی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مکی ہیں. اور مدینہ آنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اگرچہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ سب سے بہترین تعریف ہے. دونوں صورتوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں عام طور سے توحید کا، شرک کا، بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، حساب کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. پرانی امتوں اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوتا ہے. جبکہ مدنی صورتوں میں عام طور سے احکامات اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو کتنی صورتیں مکی ہیں قرآن میں؟ 15 مکی ہیں اور باقی سب کیا ہیں؟ مدنی ہیں. کوئی اور جواب؟ کتنی صورتیں قرآن میں مکی ہیں؟ مکی زیادہ ہیں یا مدنی زیادہ ہیں؟ مدنی. ہاں مکی زیادہ ہے. بھائی دیکھیے مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں بہت لمبی ہوتی ہیں. سورہ بقرہ دیکھیے 2.5 پارے کی مدنی ہے. سورہ آل عمران جائیے دیکھیے وہ بھی مدنی ہے. سورہ نساء جائیے وہ بھی مدنی ہے. سورہ مائدہ جائیے وہ بھی مدنی. تو مدنی صورتیں بڑی ہوتی ہیں اور مکی صورتیں کیا ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. تو مکی صورتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. 82 صورتیں، 82 صورتیں وہ ہیں جو بالاتفاق مکی ہیں. کتنی صورتیں؟ 82. 82 صورتیں وہ ہیں جو بالاتفاق مکی ہیں. اور 20 صورتیں وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی. کتنے ہو گئے؟ 102. 12 صورتیں وہ ہیں جو مختلفی ہیں، مکی ہے یا مدنی ہے. جو مدنی صورتیں بالاتفاق ہیں 20 وہ یاد کر لیں، باقی اس کے علاوہ آپ کو آسانی رہے گی. باقی سب کیا ہے؟ مکی ہیں. کون سی ہیں؟ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الجمعہ، المنافقون، الطلاق، التحریم، النصر. یہ کتنی ہو گئی؟ 20 صورتیں. یہ کیا بالاتفاق؟ مدنی ہے. اور 82 کیا ہے بالاتفاق؟ مکی. اختلاف کس میں ہے؟ 12 صورتوں میں. ان کو یاد کر لیا جائے. کون سی ہیں جن میں اختلاف ہے؟ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی؟ الرعد، سورہ الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، المطففین، القدر، البینہ، الزلزلہ، الاخلاص، الفلق، الناس. یہ 12 صورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف ہے کہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد آتے ہیں جو 2 صورتیں ہم اور آپ پڑھی گئی آپ کے سامنے، سورہ فلق اور سورہ الناس ہیں. ان کو ملا کر کے مرج کر کے ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ المعوذتان یا المعوذتین. یعنی وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ کی حفاظت میں آیا جائے تمام تر کے شر اور فساد اور برائی سے. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن دونوں صورتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اس کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. اور انہی ناموں کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور آج تک ان صورتوں کو جانتے آئے ہیں. یعنی عام طور سے یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی
ذکر کی جاتی ہیں، ایک ساتھ ہی ذکر کی جاتی ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے اس سورہ کے نزول کا کہ کب نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، تو یہ مختلف فی 12 صورتوں میں سے ایک ہے کہ الفلق اور الناس بھی مختلفی صورتوں میں سے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مکی ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مدنی ہے۔ واللہ اعلم، زیادہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور اس کے کئی اشارے ہیں اس بات کی طرف۔ نمبر 1، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں کئی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے، جسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے میں اسلام لے آئے ہیں۔ یہ کب اسلام لے آئے ہیں؟ مدینے میں اسلام لے آئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلی اس طرح کی آیات نازل نہیں ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس انہیں پڑھ کر کے سنائی۔ ایک دوسرا یہ کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا تھا، اس جادو کے علاج کے طور پر یہ سورہ کا نزول ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ لبید بن العاصم نے، جو یہودی تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کا نبوت سے، رسالت سے کوئی اثر نہ پڑا، یعنی اس جادو کا کوئی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، اللہ کے پیغام پر نہیں پڑا۔ البتہ آپ کی ذاتی جو زندگی ہے، آپ کی جو پرائیویٹ لائف تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایسا آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ بخاری اور مسلم جو حدیث کی ٹاپ نمبر کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ سورہ اسی موقع پر نازل کی گئی، یہ دونوں صورتیں اسی موقع پر نازل کی گئی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ اس کا ذکر ضرور ہے کہ انہی صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کیا گیا۔ لیکن بہرحال اور روایات آئیں گی آگے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مدینے میں نزول کا معاملہ یہ زیادہ واضح ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ روایات میں ضعف اور کمزوری ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا اسی کے علاج کے طور پر ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ تو راجح قول کے مطابق یا یہ کہہ لیں کہ اس سورہ کے مدنی ہونے کے امکانات یہ زیادہ ہیں۔ یہ وہ ان صورتوں میں سے ہیں، پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہوگا کہ صورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اکثر روایات صحیح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے ہر سورہ کی الگ الگ سے فضیلت گڑھ رکھی تھی، تاکہ لوگوں کو قرآن سے قریب کر لیا جائے اور قرآن سے لگاؤ پیدا کیا جائے۔ تو سورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اکثر باتوں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے سورۃ الواقعہ کے متعلق یہ بات گڑھی گئی کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق کہا گیا کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ اس طریقے سے کئی سورتوں کی فضیلت کیا ہے؟ گڑھی گئی ہے۔ اس سورہ میں خوبی یہ ہے کہ اس کی فضیلت وہ ہے جو خود قرآن اور حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ آئیے بعض فضیلتوں کو ہم اور آپ سنتے ہوئے چلیں تاکہ ہمیں اس بات کا شعور اور احساس ہو سکے کہ یہ دونوں صورتیں جس کو اکثر مسلمان انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے، یہ کس قدر اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، احادیث کی روشنی میں یہ صورتیں کس قدر اہم ہیں۔ آئیے دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 814 کی روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا الم تر آیات انزلت اللیلہ،
کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آج کی رات ایسی آیات نازل کی گئی ہیں لم یرا مثلہن قط، جس طرح کی آیات اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی، نہیں نازل ہوئی۔ یہ ثبوت ہے آج کی رات۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور عقبہ بن عامر کب مسلمان ہوئے؟ مدینہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے مدنی ہونے والی جو بات وہ زیادہ درست اور صحیح۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الم تر آیات انزلت اللیلہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آج کی رات ایسی آیات نازل کی گئی ہیں لم یرا مثلہن قط، کہ اس جیسی آیات اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں کی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھ کر بتایا۔ اسی طریقے سے انہی کی روایت ہے، کن کی؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں تعلقت بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ اقرئنی سورۃ ہود وسورۃ یوسف، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے پیغمبر سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عقبہ بن عامر انک لم تقرأ سورۃ احب الی اللہ ولا ابلغ عنہ من، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ اور زیادہ بلیغ اور عظیم سورہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ یعنی تم مجھ سے ہود اور سورہ یوسف پڑھنے کی بات کر رہے ہو، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کان لا یزال یقرأها فی صلاۃ المغرب، پھر عقبہ بن عامر اس کے بعد کیا اس سورہ کو مغرب کی نماز میں پڑھتے رہتے تھے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5439 543 اور مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے 17418 کے اندر، یعنی 17418 کے اندر، اور روایت درست اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا الا اخبرک بافضل ما تعوذ به المتعوذون، کیا میں تمہیں ایسی سورہ نہ بتلاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں اور سب سے بہترین پناہ گاہ ہے۔ یعنی جس سے پناہ کس کے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگ جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان میں سب سے بہترین چیز جس سے لوگوں نے پناہ مانگی ہے تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے پیغمبر ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ہاتین السورتین، یہ دونوں صورتیں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، ہر طرح کے شر سے، فساد سے، ہر طرح کی برائی سے جتنی بھی زمین کے اندر موجود ہیں سب سے بچنے کے لیے یہ سب سے عظیم دو صورتیں ہیں۔ آگے آپ کے پاس یہ بات آئے گی انشاءاللہ جس سے معلوم ہوگا کہ جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے پیغمبر اس سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے نزول کے بعد آپ نے ان دعاؤں کو چھوڑ کر کے انہی دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 5432، یعنی پہلی والی جو تھی 49 تھی، اور یہ 5432 میں موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے 70297 میں، اور روایت تمام روٹس کو ملا کر کے بالکل درست اور صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن خبیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی رات میں نکلے جو بارش والی رات تھی، بارش والی رات تھی اور بالکل تاریک رات تھی، اندھیرا خوب تھا۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا، طلب کیا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل فلم اقل شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کہو، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو، پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما اقول، میں کیا کہوں؟
آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو یا کہو، تو میں کیا پڑھوں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، حین تمسی جب تم شام کرو، وحین تصبحو جب تم صبح کرو. کتنی مرتبہ؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ. یکفیکا من کل شیء، ہر چیز کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہر شر اور فساد سے بچانے کے لیے تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گی. 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں. کون کون سی 3 صورتیں؟ اخلاص، فلق اور ناس. یہ روایت موجود ہے سنن ابو داؤد میں 5082 میں اور حدیث حسن درجے کے، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی، البانی اور النووی نے ذکر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 صورتیں صبح و شام کیا 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر چیز کی طرف سے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گی. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں سے اور انسانوں کے نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ انسان کی طرف سے نظر نہ لگے، اور جنات وغیرہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پناہ طلب کیا کرتے تھے. حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ معوذتان نازل ہو گئی، یعنی ناس اور فلق نازل ہو گئی. فلما نزلت اخذ بہما، جب یہ سورہ نازل ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا. وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا، اور ان دونوں سورتوں سے پہلے جو کچھ آپ پڑھا کرتے تھے جنات اور انسان کے عین اور وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں سورتوں کے پڑھنے پر اکتفا کر لیا. یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2058 ہے، یعنی 2058 ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الى فراشہ کل لیلۃ، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو جمع کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں کف کو اس طریقے سے اکٹھا کر لیتے تھے. جمع کفیہ، دونوں کف کو، یہ ہتھیلی ایسے آپ جمع کر لیتے تھے. پھر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم نفث فیہما، پھر آپ ان دونوں کف میں پھونک مارتے تھے. قرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ. پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے تھے؟ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اپنے پورے جسم کو چھو لیتے تھے، مسح کر لیا کرتے تھے. یبدأ بما علی رأسہ ووجهہ وما اقبل من جسدہ، سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے سر پہ کرتے تھے، پھر آپ اپنے چہرے پہ کرتے تھے، پھر آگے کے تمام حصے پہ کرتے تھے، پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا. ان دو یعنی تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد، ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کے بعد یوں آپ کر کے پڑھتے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورے چہرے، سر اور چہرے وغیرہ تمام جگہوں پر یہ کر لیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ. یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ آپ اسے کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں اس روایت کو ذکر کیا، حدیث نمبر 5017 ہے، 5017 ہے. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی، آپ بیمار ہوتے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، تو آپ کیا کرتے تھے جب بیمار ہوتے تھے؟ تو انہی صورتوں کو پڑھتے، سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے جسم پر تھوتھو کر لیتے. نفس ینفث کے معنی ہوتے ہیں تھوتھو کرنے کے، اس طریقے سے ہلکا جو تھوک نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے اپنے بدن پر تھوتھو کر لیا کرتے تھے. کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلما اشتد وجعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، یہ کس وقت کی بات ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی بات. یہ سبھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے وقت جو تکلیف تھی وہ بہت زیادہ تھی. کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے بعد اب کسی کی تکلیف مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہے، کوئی اثر ہی نہیں کرتی. تو کہتی جب آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی اور آپ زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، کنت اقرأ علیہ وامسح عنہ بیدی رجاء برکتها، پھر میں کیا کرتی تھی، پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پھونک کر کے پھر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آپ کے جسم کو کیا کرتی تھی، مل دیا کرتی تھی. یہ یاد رکھیے، اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہو اور اس کے ساتھ اگر یہ عمل ہو تو یہ علاج کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے. اور جو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کو تکلیف پہنچتی تو آپ کیا ہے، یہی عمل کیا کرتے تھے. بخاری میں روایت آپ پائیں گے 5016 میں، 5016 میں، اور مسلم میں 2192 میں، 2192 میں. ایسی ہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی میری ملاقات ہوئی اور آپ نے فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا عقبہ الا اعلمک خیر ثلاث سور، کیا میں تمہیں 3 بہترین صورتیں نہ سکھلاؤں؟ انزلت لم فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم، جو صورتیں نہ تو تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی خود قرآن میں نازل کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کیا ایسی صورتیں تمہیں نہ سکھلاؤں؟ تو میں نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ، ضرور سکھلائیے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. تو آپ نے کیا کہا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، ثم قال یا عقبہ لا تنساہن، اے عقبہ ان صورتوں کو پڑھنا مت بھولنا، ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، مت سونا یہاں تک 3 صورتوں کو پڑھ لینا. کہتے ہیں کہ فما نسیتہن قط منذ قال. دیکھیے ہم بھی سن رہے ہیں اور صحابی نے بھی سنا، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ہم آج بھی سنیں گے تو آج بھی اللہ بھول جائیں گے نا، پوری زندگی بھر تو دور کی بات ہے، حالانکہ ڈیمانڈ اور مطالبہ سب سے برابر کا ہے. کیا کہتے ہیں صحابی رسول، فما نسیتہن قط منذ قال، میں ان صورتوں کو پڑھنا جس دن سے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہوں کبھی نہیں بھولا، لا کبھی بھولا ہی نہیں. وما بت لیلۃ قط حتی اقرأہن، ایک رات بھی میری زندگی میں ایسی نہیں گزری مگر میں ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد ہی سویا، یہاں تک کہ میری وفات ہو گئی. یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 70334 میں موجود ہے، اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے 739 کے اندر، اور حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طریقے سے اس سورہ کی فضیلت میں اور بھی روایات وارد ہوئی ہیں، کئی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ انہی 3 صورتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی مانگنے والوں نے، سوال کرنے والوں نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے جو مانگا ہے، جو پناہ طلب کی ہے، دوسرے کسی نے نہیں طلب کی. یعنی اگر کوئی آدمی بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے پناہ مانگنے کے لیے اور ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ دونوں صورتیں کیا ہے، اس کے لیے زیادہ اہم. یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے 5438 کے اندر، اور دارمی وغیرہ میں موجود حدیث صحیح ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا اقرأ بہما فی صلاتک بالمعوذتین، کہ تم اپنی نمازوں میں کیا ہے، ناس اور فلق کیا ہے، پڑھا کرو. مسند احمد کی یہ روایت ہے اور روایت بالکل صحیح ہے. بلکہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس میں کلام ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ کئی روٹ سے آنے کی بنیاد پر روایت کیا ہے، حسن درجے کی ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے. ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور حدیث نمبر 24019 ہے، اور اسی طریقے سے امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور حدیث نمبر 2340 ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا، اور حدیث کیا ہے، مجموعی طور پہ حسن درجے کی. وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے. فوضع یدہ علی الارض، آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھا تو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
بچھو نے کیا کیا؟ ڈنک مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ بچھو جو ہے نہ نمازیوں کو چھوڑے نہ غیر نمازیوں کو چھوڑے, کسی کو نہیں چھوڑتا, نہ نبی کو چھوڑے نہ غیر نبی کو چھوڑے. بچھو جس کو عقرب کہتے ہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں بھی پاؤ اسے قتل کر دو, چاہے حرم میں ہو یا حرم کے باہر ہو. ہر جگہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو ہر جگہ قتل کر دی جائیں گی, کہیں بھی, چاہے حدود حرم میں پائیں یا باہر پائیں, کہیں بھی. کون سی ہے وہ؟ بخاری مسلم کی روایت ہے. 5 چیزیں کون ہیں؟ ان میں سے ایک عقرب ہے, بچھو ہے. باقی 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک بھی جواب ہی صحیح نہیں ہوا. ہاں کون بتا سکتا ہے؟ کوا, چیل, بچھو, کاٹنے والا کتا اور چوہا. آپ نے سیکنڈ ون کیا آپ نے بتایا؟ دوسرا کوا, چیل. چیل نہیں معلوم ہے؟ ہاں, کوا, چیل, اس کو ہدا کہتے ہیں. کوا, چیل, کاٹنے والا کتا, بچھو اور چوہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمسنا فواس یقتلنا فی الحل والحرم, جہاں بھی پاؤ سے کیا ہے؟ قتل. یہ بات صحیح ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کیا بولا آپ نے ان کو؟ چپکلی وغیرہ کو قتل کیا جائے گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے, اس کو مارا جائے گا, اس کو کیا ہے؟ مارا جائے گا. لیکن یہ 5 ایسی چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے جہاں پایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگایا, پانی منگایا, اور جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا اس کو آپ نے دھل لیا. اور وَيَمْسَوْهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعْوِذَتَيْنِ, یہی دونوں صورتیں آپ پڑھتے جاتے تھے, اور جہاں ڈنک مارا تھا نمک پانی کے ذریعے سے اس کو دھلتے جاتے تھے. بلکہ آپ نے تینوں صورتیں پڑھی, قل هو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. اور دوسری بھی روایات آپ کو ملیں گی جس میں یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار دیا. ہاں, اور آپ کیا ہے؟ نماز کی حالت میں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے نہ یہ نمازی کو نہ چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو. اقتلوها فی الحل والحرم, جہاں بھی پاؤ بچھو کو قتل کر دو, جہاں بھی پاؤ بچھو کو قتل کر دو. یہ چند روایات آپ کے سامنے ذکر کی گئی جو اس سورہ کی فضیلت, یہ سورہ اور سورہ ناس, یہ دونوں کی فضیلت کے سلسلے میں تھی. بعض ایسی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں. ان میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جمعے کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اس جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے؟ ہر طرح کی برائی سے بچا لے جاتا ہے. جس نے جمعے کے بعد یہ 3 صورتیں کتنی مرتبہ پڑھی؟ 7 مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی سے بچا لے جاتا ہے. یہ روایت سخت ضعیف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے. اور صحیح روایات ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اس سورہ کے اندر ایسا کیا پیغام ہے؟ کتنی آیات ہیں اس سورہ کے اندر؟ سورہ الفلق کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 4. ہاں, کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں. اور سورہ الناس کے اندر کتنی ہیں؟ 6 آیات ہیں. آپ کو یاد ہوگا ضعیف روایت ہے, اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں تھیں. کتنی تھیں؟ 11 گرہیں تھیں, اور ایک ایک آیت پڑھی جاتی تھی اور ایک ایک گانٹ کیا ہے؟ کھولتی جاتی تھی. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے کہا یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سورہ مکی مدنی ہے. یہ بات بھی کیا ہے؟ ہاں, کیا بتائے گا؟ زیادہ صحیح بات کیا ہے؟ یہ سورہ مدنی ہے. نمبر 1. سورہ کے نزول کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ یہ مدینے میں نازل ہوئے, اور قریب کا زمانہ یہ کہ جب آپ پر جادو وغیرہ کیا گیا اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی.
اس کی فضیلت ذکر کی جا چکی ہے. اب اگلا کیا ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بیان کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے. دیکھیے دو صورتیں ہیں، ایک میں انٹرنل برائیوں سے بچنا ہے، بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، دوسرے میں ایکسٹرنل. سورہ فلق میں کیا ہے، باہر خارجی جو باہر کی برائیاں ہیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں کیا ہے، جو داخلی انٹرنل برائیاں ہیں اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ میں آیا گیا. اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں مل کر کے انسان کی سیفٹی کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس اور اہم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو کسی بھی صورت میں اس سورہ کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انسان پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دو ہی طرف سے ہو سکتے ہیں. ایک حملہ وہ ہوتا ہے جو ایکسٹرنل ہوتا ہے، باہر کا ہوتا ہے، تو انسان کیا اس سے سمجھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جانتا ہے. لیکن جو انٹرنل حملے ہوتے ہیں، جو داخلی حملے ہوتے ہیں، اس سے انسان کیا ہے، بچ نہیں پاتا ہے. اور ان دونوں صورتوں میں انہی چیزوں پر کیا ہے، فوکس کیا گیا بھی، جیسے کہ انشاءاللہ بات واضح ہو بھی جائے گی. تو 5 آیات ہیں اور ابتدا اس کی ہوتی ہے قل سے. کس سے؟ قل. جیسے دوسری صورتیں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من. ان صورتوں کی ابتدا کیا ہے، قل سے ہوتی ہے. قال یقولو، قل کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے، کہنے کے. قل آرڈر ہے، فعل امر ہے، آپ کہیے. آپ کیا ہے، کہیے. جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، تو ہم کو کہا جائے گا آپشن ہے، اس کا مطلب ہمیں بھی کیا اس کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں بھی کیا اس کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے، آپ پڑھیے اسے. کیا؟ اعوذ برب الفلق. اس سے پہلے کیا اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کا ترجمہ اس سے پہلے ہو چکا ہے شاید نا. کون ریپیٹ کر سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. یادداشت آپ لوگوں کی کمزور ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر آپ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شروع کرتا ہوں یہ آپ کا اپنا ایکشن ہے، اور اللہ کا نام بعد میں آ رہا ہے. تو اس طریقے سے کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسا امام ابن عثیمین نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام سے برکت بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے نام سے ابتدا اور شروعات بھی ہو جائے گی. تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. 4 اہم اور بنیادی چیزوں سے اس سورہ کے اندر پناہ طلب کی گئی ہے. کتنی؟ 4 اہم اور بنیادی چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. اعاذ یعیذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ طلب کرنے کے. آپ کہہ دیجئے. خطاب کس سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. استجیرو، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پروٹیکشن میں آتا ہوں. I seek Allah's protection. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ برب الفلق. برب الفلق، جو رب ہے کس چیز کا؟ الفلق. الفلق کا 2 معنی مفسرین کے ہاں ملتا ہے. ایک معنی ملتا ہے صبح کے، ایک معنی کیا ہے؟ الصبح، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ سے ملتا ہے معنی. دوسرا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ الخلق، مخلوق. آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب کی، یا اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کو
نکالنے والا ہے۔ اصل میں فلقہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو پھٹ جائے، یعنی جیسے صبح کو کیا کہتے ہیں، چونکہ رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں معنی درست اور صحیح ہے، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور میں تمام مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک معنی کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق میں تمام مخلوق کی پناہ میں آتا ہوں، اور جابر بن عبداللہ کی تفسیر کے مطابق کیا ہے، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگر مخلوق کا ترجمہ کیا جائے، معنی لیا جائے، تو اس میں صبح بھی کیا ہے، شامل اور داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معنی زیادہ درست ہے، یہ معنی کیا ہے، زیادہ درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، کس چیز سے آپ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، مخلوق کے رب کی پناہ میں؟ من شر، شر کے معنی کیا ہوتے ہیں، برائی کے، من شر برائی، ما خلق جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام برائی سے میں اللہ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اکثر اردو ترجمہ میرے خیال سے ہی ملے گا، ہے کہ نہیں؟ یا آپ یہ بھی ترجمہ کریں کہ میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ نے پیدا کی ہے۔ ابھی مسائل میں یہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ من شر ما خلق، ہر برائی سے میں جو اللہ نے پیدا کی اس سے اللہ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کافی تک ہے، نہ بات ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہر برائی آپ نے کہہ دیا، بات کیا ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن جب چیزیں اہم ہوتی ہیں تو پھر اسے کیا ہے، ڈیٹیل اور تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتے میں جبریل ہے کہ نہیں؟ تو ایسے برائی میں اب جو بھی برائی ذکر کی جائے گی وہ موجود ہے اس میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن الگ سے اس کا ذکر صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انتہائی خطرناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اس وجہ سے اس کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر، اور برائی سے، غاسق رات، اندھیرے، اور رات کی برائی سے، اذا وقب، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب اندھیرا رات میں داخل ہو جائے۔ ومن شر، شر کے معنی کیا ہے، برائی کے، اور غاسق کے معنی کیا ہے، رات کے، رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا وقب داخل ہو جائے یا چھا جائے، یا جب اس کا اندھیرا آ جائے۔ دونوں معنی درست اور صحیح ہے۔ امام طبری نے صحیح سند کے ساتھ امام مجاہد بن جبر المخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ غاسق قال اللیل، غاسق سے مراد کیا ہے، رات ہے۔ اور امام مجاہد یہ صحابہ کے بعد سب سے بڑے مفسر ہیں۔ امام مجاہد کیا ہے، سب سے بڑے مفسر ہیں، اپنے بارے میں خود کہتے ہیں عرفت المصحف علی ابن عباس ثلاث عرضات، میں نے پورے قرآن کو 3 مرتبہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس پر پیش کیا۔ اوقفہ عند کل آیت، ہر آیت پہ میں ٹھہرا کر کے ان سے پوچھتا تھا یہ معنی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ جب تفسیر ان کی طرف سے آ جائے، امام مجاہد کی طرف سے، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ غاسق کا معنی کیا ہے، اللیل ہے، رات۔ ومن شر غاسق، اور رات کی برائی سے، اذا وقب، وقب ای اذا دخل، جب رات داخل ہو جائے، جب رات داخل ہو جائے، رات کی برائی سے جب
جب رات کیا ہے اندھیرا چھا جائے یا جب رات اندھیری ہو جائے. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا اس کا معنی اذا اقبل، جب رات چھا جائے، جب تاریکی چھا جائے. اور رات کی برائی سے جب رات کی تاریکی کیا ہے چھا جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث منقول ہے. وہ کہتی ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا. وہ کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا جب چاند طلوع ہوا، جب چاند نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذی باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب. اے عائشہ تم اس رات کی پناہ سے، اس رات کے شر اور فساد سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے اللہ کی پناہ طلب کرو. ظاہر سی بات ہے چاند کب نکلتا ہے؟ دن میں یا رات میں؟ تو جب چاند نکلا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. کیوں رات کی برائی؟ کیونکہ عام طور سے خطرات کب ہوتے ہیں؟ رات میں یا دن میں؟ چوریاں، ڈکیتیاں، زنا، بدکاریاں، خطرے، یہ ساری کی ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ اور رات خود اپنے آپ میں ایک وحشت ناک ہوتی ہے. دن میں آپ باہر رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے دور تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور رات میں ہوتے ہیں تب بھائی گھر جا رہا ہوں اور بیوی بچے اکیلے ہیں، تو دن میں بھی تو اکیلے رہتے ہیں لیکن دن میں وہ خطرے نہیں ہوتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں، جو رات میں ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ رات میں سو جاتے ہیں تو غلط کام کرنے والوں کو کیا ہے مواقع مل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، رات اندھیری ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم تو سو گئے، اب جب آدمی سو گیا تو موت میں چلا گیا، اب اس کا کوئی مکان لوٹ کے لے کر چلا جائے، پیسے لوٹ کے لے کر چلا جائے، کوئی کچھ کر لے تو اسے معلوم ہو پائے گا. دن میں رہتا ہے تو حفاظت کر لے جاتا ہے. تو اب آپ جب سو رہے ہیں تو کیا ہے یہ پناہ طلب کر لیتے ہیں اللہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تیری حفاظت میں کر کے میں سو رہا ہوں. اب تیرا کام ہے، میں نے تیری پناہ میں ڈال دیا ہے، تو ان کی کیا ہے میری اور ان تمام چیزوں کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو حفاظت کرنے والا، کیونکہ نیند بھی آدمی کی ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کی نیند اتنی ڈیپ ہوتی ہے کہ اگر ان کی بیوی بچوں کو کوئی اٹھا لے جائے ان کے بغل سے تو ان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے رہ جائیے وہ کھول نہیں سکتے ہیں، فون کی گھنٹی بجاتے رہ جائیے وہ کھول نہیں سکتے. تو بہت سارے لوگوں کی نیند ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اور یہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے الگ الگ رکھا ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی برائی سے جب وہ اندھیرا اس کا چھا جائے یا داخل ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، نفث ینفث کے معنی بھی بتایا گیا کیا ہے پھونک مارنا، تھوتو کرنا. کیا تھوتو کرنا، پھونک مارنا. نفاثات سے مراد کیا ہے؟ پھونک مارنے والیاں، پھونک مارنے والیوں کی برائی سے. پھونک مارنے والیوں سے برائی سے مطلب کیا ہے؟ جادوگرنیوں سے، جادو کرنے والے لوگوں سے. عورتوں کا صیغہ استعمال کیا گیا کیونکہ عام طور سے مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا ذکر خاص طور سے کیا، ورنہ اس میں مرد اور عورت کیا ہے سب شامل ہیں. اور جادو کرنے والے یا پھونک مارنے والیوں کی برائی سے فی العقد، جب وہ گروہ کے اندر کیا ہے پھونک مارے. عام طور سے جادو اسی طریقے سے کیا ہے کیا جاتا ہے، جادو کیا اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں پھونک ماری جاتی ہے کسی چیز کے اندر. تو پھونک مارنے والیوں کی برائی سے جب وہ پھونک مارے، یعنی آدمی اس میں جادو وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہے، جادو وغیرہ سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ رہا ہے. اور عورتوں کا ذکر صرف اسی لیے کیا گیا کہ عام طور سے وہ زیادہ اس کے اندر ملوث رہتی ہیں، اور عام طور سے جادو کا جو اہم
وجہ اور ریزن وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا. کیا ہے جادو کا مقصد؟ یفرقون بین المرء وزوجہ. یہی اصل مقصد ہے جادو کا. اسی مقصد کے لیے پہلے لوگ جادو کیا کرتے تھے. آج بھی یہی ہے. عورتیں جاتی ہیں تو کس طریقے سے قبضہ کیا جائے دوسرے لوگوں میں کیا کیا جائے. مرد بھی جاتے ہیں تو یہی مقصد عام طور سے ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس سے بھی کیا ہے کہا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگ جائیں. جب حسد کرنے لگ جائیں. حسد کسے کہتے ہیں؟ جلن. جلن. کسی کو زیادہ پیسہ دیکھ لیں گے, اچھی اسٹیٹس دیکھ لیں, اس پہ جلن حسد کرنا. اسے کیوں مل گیا اس چیز سے؟ یار آپ لوگ حسد نہیں جانتے کیسے کام چلے گا؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ ضد. ہاں احمد بھائی نہیں ہے کیا؟ احمد بھائی آنے والے ہیں. کون بتا سکتا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا, کسی سے جلن رکھنا. دیکھنے والی نعمت کیوں ہے, یا اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی, اس کو کیوں نہیں دی. حسد کی تعریف یہ ہے کہ لفظی معنی کیا ہے؟ بتا رہا ہوں نا, وہی تو معلوم ہوگا نا آپ کو لفظی معنی بتائیں. کہ دوسرے کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا. فلاں آدمی کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے, چاہے وہ آپ کو ملے یا نہ ملے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. دوسرے کو جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس کے ختم ہونے کی کیا کرنا؟ تمنا کرنا, چاہے وہ نعمت آپ کو ملے یا نہ ملے. اور اسی کے مقابل میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غبطہ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو نعمت دی ہے, اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے, لیکن یہ تمنا نہیں کہ فلاں کو چھین کر کے مجھے دے دے. فلاں کو دی ہے مجھے بھی دے دے. یہ جائز اور درست ہے. یہ کیا ہے؟ جائز اور یہ کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے, یہ کیا ہے؟ حسد ہے. اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا جرم ہے. زندگی میں جو لوگ حسد کرنے والے ہیں مر جائیں گے ان کو سکون میسر, کیونکہ حسد کرنے والا اپنے بارے میں کم, دوسرے کے بارے میں زیادہ انرجی لاس کرتا ہے. اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں منع کیا کہ لا تحاسدوا, آپس میں کبھی بھی حسد نہ کرو, حسد نہ کرو. تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس برائی سے بھی تم اللہ کی پناہ, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ سے کون حسد کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں آپ سے کون حسد کر رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کون حسد کر رہا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگ جائے, کیونکہ حسد ایسی چیز نہیں جو نظر آ جائے. ایک آدمی آپ کو جاب ملتی ہے, آپ اس سے ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ کہتا ہے, لیکن دل میں کب اس کی جاب چلی جائے, کیسے اس کی جاب چلی جائے وغیرہ وغیرہ پوری کوشش کرتا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں جانتے. جس کو آپ دوست سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہی آپ سے حسد کر رہا ہو. اس لیے انتہائی خطرناک چیز ہے یہ, اور ہمیشہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. ہمیشہ اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے, اس کے بعد کی جو سورہ ہے, اب تو مجھے خاصی سے ترجمے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو سورہ ہے اس میں 6 آیات ہیں, اور 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بڑائی ہے, بزرگی ہے. قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس, جو لوگوں کا مالک ہے, بادشاہ ہے. الہ الناس, لوگوں کا معبود ہے, جو لوگوں کا کیا ہے؟ معبود ہے. ان 3 آیات میں, اس سے پہلے کی آیات میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی تھی, برب الفلق, اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا, رب الناس, الہ الناس, ملک الناس, یہ 3 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے؟ ذکر کی گئی. ربوبیت,
اور الوہیت اور کیا ہے ملوکیت، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ عبادت میں کیا ہے؟ تنہا ہے، یکتا ہے، منفرد ہے۔ تو یہاں پر قل اعوذ برب الناس، میں آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا کیا ہے؟ الہ ہے، معبود ہے۔ اور کیا ہے؟ کس سے پناہ میں آتی؟ من شر الوسواس الخناس، برائی سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر کے کھسک جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس ایک شیطان ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خناس ایک شیطان کا کام ہوتا ہے، یکون علی قلب الانسان، جو انسان کے دل پہ رہتا ہے۔ کہاں وسوسہ کہاں آتا ہے؟ دماغ میں آتا ہے، ہاتھ میں آتا ہے، کان میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ، اور جیسے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، چپکے سے بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام خناس رکھا گیا۔ جیسے اللہ کا ذکر کیا بھاگ گیا، نہیں ذکر کیا تو کیا ہے؟ بیٹھا رہا، اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کو وسوسہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے وسوسہ کیا ہے؟ اولاً تو توجہ نہیں کرنی چاہیے بہت ساری چیزوں میں سے، وضو ٹوٹ گیا، آ کر کے جب سے نماز پڑھتے ہیں وہ دل پہ سوار رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے آپ کے دماغ میں، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہ جائے، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، آپ نے کہا نہیں جائے، اس کے کہنے پہ وہ نہیں جائے، وسوسہ ڈال رہا ہے، جب تک کہ وہ بو یا آواز کو نہ سن لے، کیونکہ بو آواز یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، وگرنہ اگر آدمی کو اس کے بغیر کانفیڈنس ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اگرچہ بو اور آواز نہ ہو تب بھی کیا وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، تو وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے وسوسے سے جب وہ وسوسہ ڈالے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی کبھار کچھ حادثہ اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا برا ہو، کیا کہتے ہیں؟ شیطان کا برا ہو، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا تو آدمی کیا کہہ دیتا ہے کہ تعیش شیطان، شیطان کا کیا ہے؟ برا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو، ایسے میں تو بالکل پھول جاتا ہے، ارے میری وجہ سے اس کا ہوا، میری وجہ سے ایسا ہوا۔ تو جب انسان اس طریقے سے کہتا ہے تو کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا فیل کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میری قوت اور میری طاقت سے دیکھو کہ میں نے اسے ایسا کر دیا، بلکہ آدمی کیا کہے؟ بسم اللہ، کیا کہہ لے؟ بسم اللہ۔ جیسے مثال کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انا للہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، شیطان کو برا بلا نہیں کہا، تو کیا ہے؟ شیطان تصاغر حتی یصیر مثل الذباب، تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے بالکل مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، ارے میرا ذکر ہی نہیں ہوا، میں نے ایکسیڈنٹ کرایا، ادھر ادھر کیا، لیکن میرا ذکر اس نے نہیں کیا، اس مصیبت میں کس نے کس کو یاد کیا؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مصیبت آتی تو شیطان کو یا لعن الطعن اس طرح کی چیزیں ہم کہنا شروع، یہ روایت صحیح، یہ روایت صحیح ہے اور مسند کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دل ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان کیا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو شیطان کیا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے اور غالب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ الوسواس الخناس، ایسے شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، وسوسہ ڈال کر کے دھیرے سے ہٹ جانے والا ہے، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جس وقت وہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے۔
انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے. یا انسانوں میں سے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا ہے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. عدو شیاطین الانس والجن، پہلے انسانوں کے شیطان، بعد میں جناتوں کے شیطان. ابو لہب شیطان تھا کہ نہیں تھا؟ کس شیطان نے زیادہ روکا ہے، جناتوں کے شیطان نے اللہ کے نبی کو زیادہ تنگ کیا یا انسانوں کے شیطان نے زیادہ تنگ کیا؟ ہاں، انسانوں کے شیطان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف پہنچائی. زیادہ تکلیف اسی لیے کہا شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان. اور ایسے ہی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تعوذ باللہ من شر شیاطین الجنس والانس، اے ابو ذر انسانوں اور جناتوں کے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو انہوں نے کہا قلت اوللانسان شیاطین، اے اللہ کے پیغمبر کیا انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں. یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن، انسان جناتوں کے بعض لوگوں کی عبادت کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے وہ انسان لوگ جناتوں کی کیا ہے، سورہ جن میں پڑھیں گے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسان جو ہے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، بھائی آ گیا ہوں مجھے محفوظ کرنا، بچائے رکھنا، ڈرتے رہتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن، انسانوں کے لوگ جناتوں کے لوگوں کی عبادت کرتے تھے. فاسلم الجن، جناتوں نے اسلام قبول کر لیا. جناتوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. پھر کیا ہوا؟ اور یہ لوگ انسان لوگ کیا ہے، اپنے دین پر قائم رہے، یعنی کفر میں ہی رہے، اور پھر جناتوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ جنات خود اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور یہ انسان کیا ہے، جناتوں سے پناہ طلب کیا کرتے، یعنی بیوقوفی اس درجے کی کیا ہے ان کے پاس موجود تھی. اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر کیا ہے موجود ہے. ہر انسان کے ساتھ کیا ہے، شیطان ہے، اس کا قرین ہے. یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آپ سے پوچھا گیا پھر کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے صرف اور صرف وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا، اب وہ مجھے خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں دیتا. لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے شیطان، وہ ہر حال میں اس کو کیا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، ہر حال میں اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. من الجنتی والناس، من الجنتی والناس. پہلی جو سورہ ہم نے پڑھی ہے اس سے بس بہت 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ آدمی تمام شر اور فساد سے اللہ کی پناہ طلب کرے، بغیر پناہ کے وہ زندگی نہ گزارے، کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ کون سی چیز کب اسے نقصان پہنچا دیں گے، اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے اولاد کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو مشروع یہ ہے کہ وہ تمام طرح کے شر اور فساد سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آئے. دوسرے یہ ہے کہ پناہ طلب کرنے میں کسی اور کو وسیلہ وہ نہ بنائے، کیونکہ دیکھیے تمام آیات میں کس کا ذکر ہوا ہے، صرف اللہ کا، اس کی صفات کا. تو وسیلہ کسے بنائے، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے پناہ طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے. ان الضیاء خیر والظلم شر، خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے کہ نہیں.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں شر کا خالق اللہ الگ ہے اور خیر کا خالق الگ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شر اور خیر دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. کیوں؟ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شر تیری طرف نہیں موڑا جائے گا. خیر جو کچھ ملا آپ کو، روزی مل گئی، آپ کو جاب مل گئی، یہ سب کس کی تعریف؟ اللہ کی. اور اگر کوئی شر ہو گیا تب اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے. نماز آپ نے پڑھا تو آپ کہیں گے اللہ کی توفیق سے پڑھی. درس میں آپ بیٹھے تو اللہ کی توفیق سے. لیکن درس میں اگر نہیں بیٹھے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بیٹھے. یہ شر ہے کہ نہیں ہے؟ تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس کا بھی خالق تو اللہ ہی ہے نا. اچھائی اگر پہنچتی تو اللہ کی طرف سے، برائی اگر پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے نفس کی طرف سے. کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھیے بلا شک و شبہ شر کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ شر کو پسند فرماتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے شر کرنے کا حکم دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا تو کیا ہے، اس کی قدرت کا ایک حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ کو؟ خیر اللہ پسند کرتا ہے، خیر سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور شر کو ناپسند کرتا ہے اور شر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تو جب جس چیز سے اللہ راضی نہ ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے آپ. اسی لیے شر کی نسبت اپنی طرف کیجیے. آپ نے شر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم آپ کو نہیں دیا ہے. اللہ نے آپ کو خیر کا حکم دیا ہے، شر آپ نے خود سے کیا ہے. اس لیے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. اور یہ ہے کہ مخلوقات میں خیر بھی ہے اور شر بھی. اسی لیے مخلوق میں ہم نے کیا کہا کہ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ. مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. کوئی شر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، انبیاء میں، صحابہ میں نہیں، صرف خیر ہے. لیکن بعض مخلوقات میں کیا ہے؟ شر بھی ہے. جیسے اس وقت کتنی مخلوق ہیں جو جن میں شر ہے. اور اسی طریقے سے جادو کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. خاص طور سے یہ سورہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو جادو اور عین، نظر لگنا وغیرہ، یہ سب حقیقت سے محفوظ ہونے کا اہم طریقہ یہی ہے کہ آپ ان دونوں صورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ عین سے یعنی نظر بد سے، حسد وغیرہ سے بچ جائیں. اسی طریقے سے اجوا کھجور اگر موجود ہو تو 7 کھجوریں کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 7 اجوا کھجور مدینے کی کھائے اسے جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے جو جادو کا طریقہ عام طور سے وہ کیا ہے کہ گرے وغیرہ میں پھونک ماری جاتی ہے. دوسری جو سورہ ہے اس میں جو اہم اور بنیادی چیزیں ذکر کی گئی اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے وہی، اور وہی معبود اور الہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی، جیسے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے بھی کیا ہے؟ پناہ طلب کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. جیسے یا غفور اغفر لی، اے بخش دینے والی ذات مجھے بخش دے. یا رحیم ارحمنی، اے رحم کرنے والی ذات مجھ پر رحم فرما. اس طریقے سے بھی دعا کیا کی جائے. دوسری یہ کہ آدمی جس قدر اللہ رب العالمین کے سامنے مجبور اور فقیر بنے گا اسی قدر اس کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات کیا ہے؟ بڑھ جائیں گے. کیا ہے؟ اور وسوسہ یہ سب سے خطرناک برائیوں میں سے ہے. وسوسہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک برائیوں میں سے ہے. اسی لیے خاص طور سے اللہ رب العالمین کی پناہ ہمیں آیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا کی جائے. اور یہ وسوسہ انسان بھی ڈالتا ہے اور شیطان بھی ڈالتا ہے. انسان کیسے ڈالتا ہے؟ غلط باتوں کی ترغیب دینا. ہاں، غلط باتوں کی ترغیب دینا. غلط باتوں کی ترغیب دینا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ جانا کہ غلط کام. بہت ساری چیزیں وسوسے میں ڈالتا ہو. بھائی دیکھو یہ کرو گے پتہ نہیں تمہاری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، چھوڑو یہ ساری چیزیں، گناہ کرو اللہ معاف. یہ طرح طرح کے وسوسے وہ کیا ہو انسان میں بھی ڈالتا رہتا ہے.
کیا جاؤ گے ادھر سننے کے لیے، جو ہے وہ سب تو آپ کو معلوم ہے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں انسان کیا ہے وسوسے کی شکل میں ڈالتا رہتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک شیطان جس کا نام خناس ہے، وہ باقاعدہ طور سے دل پہ سوار رہتا ہے. کب بھاگتا ہے؟ اور اگر ذکر نہ کیا جاتا بیٹھا رہتا ہے. کیا کرتا ہے بیٹھ کر کے؟ موبائل چلاتا رہتا ہوگا. ہاں کیا کہتا رہتا ہے؟ شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا، آپ کرو یا نہ کرو، کام اس کا کیا ہے؟ آپ کو غافل کرتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا. اچھا کہیں اور آ کر بیٹھے تو تھوڑا سا معاملہ سکون والا رہے گا، لیکن کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ خود جانتا ہے کہ پورے جسم میں سب سے اہم اور بنیادی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. اس پہ حملہ کر لو تو پورا جسم اس کے، اس لیے وہ دل پہ بیٹھا یہ حملہ کرتا رہتا، اور جیسے ہی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے بھاگ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا. یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے میں نے شروع اخیر میں بہت سمیٹ دیا، کیونکہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور یہ دونوں صورتیں مکمل ایسا نہ ہو کہ نہ ہو پائیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی اہم چیز آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹ گئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. فی الوقت کی میننگ اگر بتا دیں. کس کی؟ فی الوقت. اوقات عقادہ یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانے کے، گانٹھ لگانے کے. سمجھ رہے ہیں؟ نفاسا ینفسو کے معنی پھونکنے کے، اور عقدہ یا عقیدوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گانٹھ لگانے کے. عام طور سے جادو جو کیا جاتا ہے وہ گانٹھ لگا کر کے اس میں پھونکا جاتا ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ یا قید الشیطان، شیطان جب کوئی سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے سر پہ بیٹھ جاتا. قافیۃ راس احدکم، کہاں آتا ہے وہ؟ سر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یا کہتا ہے وہ شیطان کہ اے شخص سو جاؤ، نم سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے. پھر وہ گرہ لگا دیتا ہے. یہ کہہ کر کے کیا کہتا ہے؟ گرہ لگا دیتا ہے. یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، شیطان گانٹھ لگاتا ہے جب کوئی آدمی سونے کے لیے جاتا ہے سر کے پاس بیٹھ کے، اور کیا کہتا ہے؟ رات بہت لمبی ہے سو جاؤ. پھر کیا کہتا ہے؟ گانٹھ لگا دیتا ہے. پھر کہتا ہے رات بہت لمبی ہے سو جاؤ، گانٹھ لگا دیتا ہے. پھر کہتا ہے رات بہت لمبی ہے، گانٹھ لگا دیتا ہے. 3 گانٹھ شیطان ہر شخص کو لگا کے جاتی ہے. اسی لیے فجر میں اٹھنا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے. فجر میں اٹھنا کیا ہے؟ اچھے لوگ جو ہے 4 نماز پہلی صف میں اور 5ویں نماز گھر میں بھی دی. کیوں؟ کیونکہ شیطان گانٹھ لگائے ہوئے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کیسی نیند ہوتی ہے فجر کے وقت. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ بن جبل کی بات، پھر آدمی جب بیدار ہوتا ہے فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بیدار ہوا، ذکر اللہ، دعا پڑھ لی، اللہ کو یاد کیا. ان حلت عقدۃ، شیطان نے جو گانٹھ لگائی ہے ایک کھل گئی. کتنی کھلی؟ ایک کھل گئی. 3 گانٹھ لگایا. کتنا لگایا؟ 3. عقدہ یعقدو مانے گانٹھ لگانے کے، نفث ینفث کے مانے پھونکنے کے. اور ان لوگوں پھونکنے والیوں کی برائی سے جب وہ پھونک کر کے گانٹھ لگائیں، گیٹ لگائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، جب وہ دعا پڑھ لیتا اٹھ کر کے تو ایک گانٹھ جو شیطان لگایا ہوتا ہے وہ کھل جاتی ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے. وَإِذَا صَلَّى، اور جب نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، جب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو بالکل فرتیلا ہوتا ہے، اچھی فیلنگز والا ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کیا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، تو بہت بری فیلنگز ہوتی ہے اور بالکل تھکا ہوا. اس لیے دیکھیں گے جو لوگ صبح میں اٹھتے ہیں فجر وجر نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے رہے، سو کر کے آپ اٹھے ہو اللہ کے بندے، لیکن کیا ہے اٹھتے اٹھتے بھی ایسے لوگوں کو کتنا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ نیند جو ہے ان کی نشاط اور پھرتی کا ذریعہ نہیں بن پائی. دعا پڑھی آپ نے سونے کے وقت، نہ اٹھ کر کے آپ نے دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، تو پوری کی پوری گیٹ کیا ہے شیطان کی لگی ہوئی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہے کہ نہیں؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اس طرح کے تمام. اور اسی طرح وحلل، اے اللہ، حلّا یحلو کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے. وحلل عقدۃ من لسانی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی. تو کیا کہا؟ وحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے، گانٹھ ہے، اسے کیا ہے؟ کھول دے. اسے کیا ہے؟ اسی سے آیا یہاں پہ ان حلت عقدۃ، ایک گانٹھ کیا ہے؟ کھل جاتی ہے. تو وحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے، گانٹھ ہے، اسے کیا ہے؟ کھول دے. اور سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد کہتے ہیں، عقد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں. کیوں ہوتا ہے عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اور ہم ایک بات پر اتفاق کر لیتے، گانٹھ لگا دیتے ہیں بالکل اس کو. کیا ہے بھائی؟ ایسا ہونا بس. وہ کہتا ہے کہ آپ کو 5,000 سیلری ہے، دیں گے آپ کو صبح 9 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں بالکل راضی. آپ اس کا ٹائم دینا، سیلری دینا، اور آپ کا آ کر کے وہ کام کرنا. آپ دونوں نے کیا اس پہ گانٹھ لگا دیا، مہر لگا دیا، ایگری ہو گئے، راضی ہو گئے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عقد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقد النکاح، عقد البیع، خرید و فروخت کا ایگریمنٹ. عقد النکاح، نکاح کا، نکاح بھی کیا ہے؟ جسٹ لائک ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن بہت ٹائٹ، بہت اسٹرانگ ایگریمنٹ ہے. کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کا ولی، اس کا باپ یہ کہتا ہے دلہا سے کہ میں نے اپنی اس بیٹی کو تمہاری زوجیت میں اتنے مہر کے عوض میں دے دیا ہے. تو دلہا کیا کہتا ہے؟ میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو کیا ہے؟ قبول کرتا ہوں. اب نکاح کا عقد مکمل ہو گیا. اس کا دینا اور اس کا لینا دونوں کیا ہے؟ اور اگر دلہا کہے کہ نہیں میں نہیں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہوگا؟ یا لڑکی کا ولی کہے نہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کروں، اور بھگا کے لے کر چلا جائے اور کسی دوسرے مولانا سے نکاح کا پڑھوا لے، ہو جائے گا نکاح؟ نہیں ہوگا. کیونکہ جس کا مال ہے اسی سے ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. دکان آپ کی ہے تو ایگریمنٹ بھی آپ سے ہی ہوگا، دوسرے کسی سے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو عقد کہتے ہیں. اسی سے عقد، عقدہ، عقود، یہ سب ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے عقد کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرو. جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو کیا کرو؟ پورا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لڑکیاں اپنے والدین کی سے جو ہے کدھر سے جا کے نکال شادی کر لیتی ہے، بالکل نہیں. یہ تو الحمدللہ عجیب بات یہ ہے کہ مسلک حنفی میں یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست اور صحیح ہے، لیکن الحمدللہ پریکٹیکل یہ روئے زمین پر نہیں ہے. اسی لیے ہند و پاک تک میں نکاح کے لیے کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے، یعنی باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا یا بغیر ولیہا، جس بھی عورت نے نکاح کیا ولی کے بغیر، فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح درست اور صحیح نہیں ہے. اس کا نکاح درست اور صحیح نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار یہ بات یعنی ضروری ہے بیان کرنا اس وقت کہ بسا اوقات باپ بڑی کوتاہیاں کرتا ہے بچی کی شادی میں. جیسے مثال کے طور پر باپ ایسے لڑکے کو سلیکٹ کرتا ہے جو پیسے والا ہو، دینداری بیس نہیں ہوتی، اخلاق بیس نہیں ہوتا، اور لڑکی دیندار اور اخلاق والا چاہتی ہے. لڑکی کیا ہے؟ دیندار اور اخلاق والا چاہتی ہے. شریعت میں باپ اپنی لڑکی پر پریشر نہیں کر سکتا ہے، جبر نہیں کر سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس کی مرضی کے بغیر کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. ہر انسان کا اپنا حق ہے. اسی لیے نکاح کے پلرز ملتے ہیں رضا الزوجین، میاں اور بیوی کا راضی ہونا. دونوں جوڑوں کا کیا ہے؟ آپس میں نکاح کے لیے راضی ہونا. ایک ناراض ہے دوسرا راضی ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا ہے.